بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حماد نعت پاک چینل کو سننے والوں میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں ایسی بتاؤں گا جن کا سننا اور جن کو سن کر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ لغویات اور فالتو چیزوں میں گزر جاتا ہے، جبکہ یہ وقت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ ایک مومن کے وقت کی قیمت خود آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ ایک مومن کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے اور کیسے اس کو وقت گزارنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، فالتو چیزوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ ہر ایسی چیز جو تضییع اوقات کے لیے شمار کیا جاتا ہو، جس میں فالتو وقت ضائع ہوتا ہو، اس کو چھوڑ دے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 4 احادیث پورے دین کا خلاصہ ہے، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے: لا یعنی سے مراد ہر وہ کام ہے جو انسان کے مقصود سے ہٹ کر ہو۔ سالکین طریقت کو چاہیے کہ ہر کام جو ان کے مقصد سے ہٹ کر ہو اس کو چھوڑ دیں۔ اس راہ سلوک میں ترقی کرنے کے لیے سالکین پر لازم ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دیں، فالتو چیزوں سے پرہیز کریں۔ بہت سے لوگ بیعت ہوتے ہیں مگر صرف اس وجہ سے ترقی نہیں کر پاتے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے نہیں بچتے۔ بہت سے مردوں اور عورتوں کی غیروں کی بات پر تجسس کرنے کی، خرد برد کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہلکی سی کان میں بات پڑ جائے تو پھر اس کی کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسکرین پر، ٹی ویز پر بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ وہ کھولتے ہیں نیوز کے بہانے سے، مگر بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو فٹ بال اور کرکٹ کا میچ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ شوق جنون کی حد تک ہوتا ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے دوری کی ایک علامت یہ ہے کہ اس بندے کو لا یعنی میں مشغول کر دیتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کتنے کام ایسے ہیں جو ہم فالتو کرتے ہیں، جو غیر ضروری کام ہیں، جس کو لا یعنی کہا جاتا ہے، اور لا یعنی چیزوں کا چھوڑنا ضروری ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ادھر ادھر کی خبروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس سے صرف انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس راہ سلوک میں شیطان مریدین کو فالتو باتوں میں پھنساتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت نیکی کی باتیں کر رہے ہیں، دوسرے پیر بھائیوں کے بارے میں، دوسرے سلاسل علماء کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے طور پر تو بس اچھے لوگوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ذکر سے غافل ہو رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا: میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو جسم پر ہلکا ہو اور میزان پر بھاری ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا: وہ ہے خاموشی، اچھے اخلاق اور لا یعنی فالتو باتوں کو چھوڑ دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحابہ میں سے شہید ہو گئے، جس پر انہوں نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشخبری ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں کیا پتہ، شاید کہ وہ لا یعنی باتیں کرتا رہا ہو، یا چھوٹی چیزوں کے بارے میں بخل کرتا ہو۔ دنیا کے بارے میں گفتگو کرنا جیسے عام آدمی کے لیے مسجد میں مکروہ ہے،
سالکین کے لیے، عشق کے راہ پر چلنے والوں کے لیے عام زندگی میں بھی دنیاوی گفتگو مکروہ ہے۔ وحدت مطلب اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصود اور اللہ کی رضا سے ہٹ کر کوئی بات نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے تھے اور صرف ایسی گفتگو کرتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے کہ دنیا کا کام بھی ہو اور دین کا کام بھی ہو تو دین کے کام کو ترجیح دیں اور یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کا کام بھی بنا دیں گے، ٹھیک کر دیں گے۔ مثال کے طور پر عورتیں سوچتی ہیں کہ پہلے مہمان کی دیکھ بھال کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، اسی طرح وہ نماز کو مؤخر کرتی رہتی ہیں، حالانکہ پہلے نماز پڑھ کر اس سے فارغ ہو جانا چاہیے اور پھر مہمانوں کے کاموں میں مصروف ہوں۔ لوگ جب سفر میں ہوتے ہیں تو اگر نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر نماز پڑھیں گے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں بھی موقع ملے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے، پھر کوئی دوسرا کام کرنا چاہیے۔ عام لوگ عادتاً زندگی میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور دین کو پیچھے رکھتے ہیں، جبکہ تصوف کے راستے میں اس ترتیب کو بدلنے کی ضرورت ہے، یعنی دین کو پہلے رکھیں اور دنیا کو بعد میں رکھیں۔ ایک عربی آدمی کی زرعی زمین تھی جس کو پانی دینے کی ضرورت تھی۔ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک عربی آدمی کی زرعی زمین تھی جس کو پانی دینے کی ضرورت تھی۔ اس دوران جمعہ کا وقت ہو گیا اور وہ جمعہ کے لیے جانے لگا۔ بیوی نے اس کو روکا اور کہا ابھی پانی دے لو پھر جمعہ کے لیے چلے جانا، اگر ابھی پانی نہیں دیا تو ممکن ہے کہ پانی ختم ہو جائے اور ہماری زمین کو آج پانی نہ ملے۔ لیکن وہ آدمی اس پر راضی نہیں ہوا، اس نے کہا میں تو جمعہ کے لیے جانا ہے، اس وقت میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس دوران ہی انہیں خبر ملی کہ ان کا اونٹ بھاگ گیا ہے۔ پھر وہ بیوی بولی کہ پہلے اونٹ کو پکڑ لے پھر نماز پڑھ لینا، ابھی قریب ہی ہے مل جائے گا، ہمارے پاس ایک ہی سواری ہے، اگر یہ بھی نہ رہی تو بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ مگر مرد نہیں مانا اور کہنے لگا میں نے تو پہلے جمعہ پڑھنا ہے۔ بیوی بہت ناراض ہوئی کہ آج ہمارے دو کام خراب ہو گئے، ایک اونٹ چلا گیا اور دوسرا کھیتی کو پانی نہیں ملا۔ جب وہ جمعہ پڑھ کر واپس آیا تو وہ زمین کو دیکھنے کے لیے گیا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ زمین میں پانی لگا ہوا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میری کھیتی کو پانی کس نے لگایا ہے کہ اس کے ساتھ والی زمین کا مالک آیا اور اس نے بتایا کہ آج جب میں اپنی زمین کو پانی دے رہا تھا تو ہماری زمینوں کے درمیان ایک سوراخ بیچ میں کھلا ہوا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ جب میں اپنی زمین کو پانی لگا رہا تھا تو ساتھ ہی پانی آپ کی زمین میں بھی آ رہا تھا۔ تو اس بندے نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ اپنے گھر کے باہر بندھا کھڑا ہے۔ اندر آ کر بیوی سے جب پوچھا کہ اونٹ کیسے ملا تو بیوی نے بتایا کہ میں آٹا گوندھ رہی تھی اور مجھے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ جب میں باہر گئی تو دیکھا کہ کچھ کتے بھونک رہے تھے اور ہمارا اونٹ وہاں کھڑا تھا، میں نے اس کو بات دیا۔ یہ مواقع ہر دن ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں کہ جب ہمیں دین اور دنیا کے کاموں کے بیچ میں سے ایک کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ اپنا اصول بنا لینا چاہیے کہ ہمیشہ دنیا پر دین کو ترجیح دیں، ہمیشہ دنیا پر دین کو ترجیح دیں۔ دوستو، دین کو ترجیح دینا اور دین کے کام پر عمل کرنا اور فالتو لغویات کی چیزوں میں وقت کو ضائع کرنا، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لغویات سے بچائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سبھی لوگوں کو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔